کہ آپ انتقامی سیاست کو پروان چاہتے ہیں، اس میں کس حد تک صداقت ہے؟ بابا بلدیات یہ کیوں کہا جاتا ہے آپ کو؟ آرٹیفیشل گورنمنٹ ایک وہ گورنمنٹ ہے جس کے پاس لوگوں کا مینڈیٹ نہیں ہے، وہ بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو بائی فورس اندر لا رہے ہیں۔ لوگ خوف زدہ نہیں ہیں، یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ جو یہ کام کر رہے ہیں وہ خوف زدہ۔ تو کہاں تک ارادہ ہے وفا کرنے کا طریق انصاف کے ساتھ؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وقار علی، آپ دیکھ رہے ہیں زراعت ٹی وی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ پر اور آپ کے اہل خانہ پر ہزاروں رحمتیں نازل فرمائے۔ آج میں آپ کی ملاقات ایسی شخصیت سے کرواؤں گا کہ ہمارے اگر پاکستان کے حوالے سے بات کریں تو نیابت سے تھوڑا سا آگے اپنے ڈویژن میں ان کی کنٹریبیوشن ہو، اور اپنے ڈویژن سے بھی آگے اپنے صوبہ میں ان کی کنٹریبیوشن ہو، لیکن جو شخصیت آج ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ اپنے ضلع سے، ڈویژن سے، صوبہ سے بھی باہر ان کی ملکی لیول پر اس خاندان کی کنٹریبیوشن ہے۔ تو جو شخصیت آج میرے ساتھ موجود ہیں انہیں ہری پور کی سیاست کا سلطان بھی کہا جاتا ہے اور بابا بلدیات بھی کہا جاتا ہے۔ میری مراد ہے جناب یوسف ایوب خان سے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں زراعت ٹی وی کی پوری ٹیم کی طرف سے کہ آپ نے اپنے مصروف وقت میں سے ہمیں وقت دیا، کیونکہ ٹائم انتہائی مختصر ہے۔ سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے اپنی جو عملی سیاست کی اپنی زندگی، سیاسی زندگی کا سفر ہے وہ کب آغاز ہوا؟ جی وقار، تھینک یو ویری مچ، بہت مہربانی، آپ ادھر آئے، بہت بہت مہربانی، انتہائی خوشی ہوئی ہے۔ وقار، میں جون صاحب فل فلیج کسی الیکشن میں پارٹیسپیٹ کیا تھا، خود نہیں کھڑا ہوا تھا کیونکہ میں انڈر ایج تھا۔ وہ تھا 1985 میں۔ مرحوم غور ایوب خان نیشنل اسمبلی میں کھڑے تھے اور ان کی کیمپین کے لیے مجھے جون سی آج کل تحصیل غازی ہے وہ میرے سپورٹ کیا گیا اپنے تایا کے لیے ووٹ مانگنے کے لیے، اور ایک قسم کا میرا سیاسی سفر 1985 سے شروع ہوا، اور وہ تقریباً میں 1.5-2 مہینے اسی تحصیل میں نے گزارے، اور 85 کا الیکشن تھا اور خدا کیا غور ایوب خان کامیاب بھی ہو۔ تو انیشلی سیاست میں ایک قسم کا 85 میں آپ آگے تھے، پھر آپ نے جو اپنا جو الیکشن میں نے خود الیکشن 1988 میں پہلی دفعہ کنٹیسٹ کیا۔ اس وقت میری عمر 25 سال تھی، کافی ینگ تھا میں، اور بہت ینگ تھے آپ، بیئرلی ایلیجیبل ہوا تھا کھڑا ہونے کے لیے، اور ایک آزاد حیثیت سے میں ہری پور کے لوگوں نے مجھے کامیاب کیا، اور پھر بعد میں پہلے 2-3 مہینے میں ایڈوائزر فار انڈسٹریز رہا، اور تقریباً 2-2.5 مہینے بعد پھر جونیئر موسٹ تھا، پھر میں ٹرانسپورٹ منسٹر تھا اس وقت NWFP کا۔ اچھا، چونکہ اب ایک آپ 85 سے سیاست میں ایک نئی نوجوان نسل تیار ہو چکی ہے، آگے آ چکے ہیں، آپ کو لوگ پسند بھی کرتے ہیں۔ ایک عموماً آپ کو ایک لقب دیا گیا ہے ہری پور کی جو عوام ہے، پبلک ہے، بابا بلدیات، یہ کیوں کہا جاتا ہے آپ کو؟ یہ جی، مجھے خود جب یہ بابا کہتے ہیں تو مجھے بڑی کسی وقت حیرت ہوتی ہے کہ اتنا بابا میں ہوں نہیں جتنا مجھے بنا دی ہے۔ بال میرے سفید ہیں، لوگ کوئی اس کو رنگ شنگ لگا لیتے ہیں، میری بدقسمتی میں لگاتا نہیں ہوں، لگانا چاہیے میرا خیال ہے۔ ایسے ہے کہ میں کیونکہ بلدیات کا خود بھی منسٹر رہا ہوں 1998 میں، اور بڑے افیکٹولی اور بڑے اچھے طریقے سے بلدیاتی منسٹری بھی چلائی، اس سارے نظام کو میں سمجھتا بھی ہوں۔ پھر 2005 میں ضلع کا ناظم الیکٹ ہوا، اور 5 سال کے لیے، اور ضلع کا ناظم بھی تھا، اور ساتھ پھر ہماری لوکل کاؤنسل ایسوسیشن بنی پہلی دفعہ اس صوبے میں، جس کا میں الیکٹڈ پریزیڈنٹ تھا تقریباً 10 سال، اور میں اپنے صوبے کی نمائندگی نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے مختلف ممالک میں کرتا رہا۔ تو کافی میرا انٹریکشن رہا ہے بلدیاتی اداروں سے، پاکستان میں بھی اور انٹرنیشنلی بھی آرگنائزیشنز تھیں وہ جن کے ساتھ ہم ایفیلیٹڈ تھے، تو کیونکہ ہر وقت بلدیات کا ہی ذکر ہوتا تھا تو مجھے انہوں نے یہ لقب ہی دے دیا جی۔ اچھا، حالیہ جو الیکشن ہوئے ہیں اس کے حوالے سے اگر بات کریں تو بڑی دیدہ دلیری سے عوام کا مینڈیٹ چوری کر لیا گیا ہے، اور کسی نے
چوں تک نہیں کی. اس حوالے سے جو خاموشی ہے، عوام خوف زدہ ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں، عوام خوف زدہ ہیں یا لیڈر گرفتاریوں سے گھبرا چکے ہیں؟ دیکھیں، ہر حربہ جو انسان سوچ سکتا ہے اور وہ استعمال کیا گیا. الیکشن سے پہلے ہری پور میں بھی استعمال کیا گیا، پورے پاکستان میں استعمال کیا گیا، اور صرف پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کے خلاف استعمال کیا گیا. میں خود جیل میں گیا ہوں. درجن سے زیادہ مقدمے ہیں جن سے میں ضمانت پہ ابھی باہر پھر رہا ہوں. ہمارے جو سے لوگ ہیں، سپورٹرز ہیں، ان کو ہراس کیا گیا، ان کو گرفتار کیا گیا. وہ جلسے رکھتے تھے، ان پولیس کی طرف سے، تھانہ دار کی طرف سے تھریٹ ہوتا تھا کہ آپ نے اگر جلسہ کرایا تو 3 MPO میں ہم آپ کو اریسٹ کریں گے. ہر حربہ استعمال کیا گیا. لوگ خوف زدہ نہیں ہیں، یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے. جو یہ کام کر رہے ہیں وہ خوف زدہ ہیں، کیونکہ اتنا بلیٹنٹلی اور اتنے ننگے طریقے سے الیکشن کے رزلٹ کو چینج کیا گیا کہ جو ہارے ہیں وہ تو اداس ہیں ہی ہیں، لیکن شرمندہ وہ لوگ جیتنے والے بھی ہیں. 10 گنا زیادہ شرمندہ ہیں کہ ہم ہار کے بھی ہمیں ڈکلیئر کیا گیا. ہر ایک کو پتا ہوتا ہے کہ وہ جیتا ہے یا ہارا ہے، اور ایک فیک مینڈیٹ فیڈرل گورنمنٹ میں دیا جا رہا ہے. یہ لوگوں کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اور اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ فیوچر میں کدھر مجھے ڈر یہ ہے کہ فیوچر میں کدھر الیکشن ہوا تو شاید یہ جو سا 45-50% ٹرن آؤٹ ہوتا ہے، یہ شاید 5-10% پہ آ جائے. لوگوں کا اعتماد ہی انہوں نے بالکل ختم کر دیا. ظاہری بات ہے، عوام کا جو مینڈیٹ ہے وہ عوام کو نہیں دیا گیا، دل برداشتہ ہو چکی ہیں. اچھا، جو عوامی اعتماد کے برعکس ابھی جو حکومت، میں اس کو مسلط کرنا کہوں گا، جو مسلط کر رہے ہیں، اس حکومت کو آپ کیا نام دیں گے اپنی سیاسی بصیرت سے؟ یہ دیکھیں جی، ٹوٹل ایک فیک گورنمنٹ ہے، ایک آرٹیفیشل گورنمنٹ ہے، ایک وہ گورنمنٹ ہے جس کے پاس لوگوں کا مینڈیٹ نہیں ہے، اور جبرن ان کو جوڑا گیا. آپ دیکھیں نا، پیپل پارٹی بھاگتی ہے جی ہم کابینہ میں نہیں آنا چاہتے، ان پہ پریشر ہوتا ہے نہیں آپ کابینہ میں آئیں. وہ بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو بائی فورس اندر لا رہے ہیں. کچھ دن پہلے وہ ایک دوسرے کے خلاف تھے، پھر وہ آج ایک دوسرے کے پھر ساتھ بیٹھ کے. تو یہ کسی کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اور بدقسمتی سے لگتا یہ ہے کہ یہ زیادہ لاسٹ نہیں کرے گا. 1-1.5 سال میں میکسیمم ٹائم دیتا ہوں، اس کے بعد لگتا ہے ایسے ہے کہ فریش الیکشنز کی طرف پورے پاکستان میں ہمیں جانا پڑے گا. یوسف ایوب خان صاحب، اگر ہم بات کریں جو آپ کی سیاست کے حوالے سے، کیونکہ آپ کا ضلع کی سیاست میں ایک اہم کردار ہے، تو چونکہ ایک جو آپ کے اوپر کورٹ کی طرف سے تھوڑی سی وہ پابندی تھی، یا وہ روڑے اٹکائے گئے تھے آپ کے، وہ چیز اب ختم ہو چکی ہے، تو ضلع کی سیاست میں آپ خود کو کیسے ایڈجسٹ کریں گے؟ دیکھیں، میرے ایڈجسٹ ہونے کی بات نہیں ہے. میں بڑا کمفرٹیبل فیل کرتا ہوں جب اپنے ضلع میں سوشل ورک کرتا ہوں، ڈیولپمنٹل ایکٹیویٹیز صوبائی حکومت کی طرف سے، عمر ایوب کی وساطت سے، اکبر ایوب کی وساطت سے، ارشد ایوب کے یہ ممبرز ہیں الیکٹڈ. ہماری ایک ٹیم ہے، مل جل کے مشورہ کر کے اپنے ایریا کی ڈیولپمنٹ میں زیادہ دلچسپی رکھتا ہوں. آپ یقین کریں، میں لڑنا چاہتا تو میں لڑ سکتا تھا، نیشنل اسمبلی بھی، صوبائی اسمبلی بھی، میرے لیے کوئی پرابلم نہیں تھا. لیکن میں پریفر کرتا ہوں ادھر بیٹھ کے جو سے ہماری اپنی ڈیولپمنٹل ایکٹیویٹی ہو رہی ہیں ان کو میں مانیٹر کروں. ٹھیک ہے. آپ نے تو اپنی زندگی کا ایک اہم حصہ عوام کی خدمت اور سیاست میں گزار دیا، کیا سیاست کے علاوہ بھی کوئی مشغلہ ہے؟ خاص ٹائم ملتا ہی نہیں ہے. تقریباً ہفتے میں 6 دن یا پشاور یا اپنے ضلع میں کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی ہماری لگی ہوتی ہے. ادھر ایک دن مل جائے تو اپنے دوستوں یاروں کے ساتھ بیٹھ کے، یا بچوں کے ساتھ، بدقسمتی سے بچوں کے لیے بھی اتنا ٹائم نہیں ملتا. یہ ذرا بڑا مشکل کام ہے. میں جلسوں میں بھی کہتا تھا، الیکشن کیمپین میں، اور آپ کے یہ چینل کے وساطت سے بھی کہتا ہوں، الیکشن لڑنا مشکل کام ضرور ہے، لیکن الیکشن کے بعد الیکشن کو بھگتانا 100 گنا زیادہ مشکل ہے. عوامی خدمت بہت مشکل ہے. اچھا یوسف ایوب خان صاحب، اکثر ہم آپ کے ساتھ کمپین پہ بھی جاتے ہیں، اور سوشل میڈیا پر بھی اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو اور تو کچھ چیز نہیں، کرٹیسائز کرنے کے لیے آپ کے مخالفین ایک الزام عائد کرتے ہیں
کہ آپ انتقامی سیاست کو پروان چاہتے ہیں، اس میں کس حد تک صداقت ہے؟ دیکھیں یہ تو بالکل ٹوٹلی ایک ان کے پاس اور کوئی ڈیولپمنٹل اتنی ہوئی ہے، اتنی سارا سلسلہ ہوا ہے، اور ظاہر ہے میری تعریفیں تو اپنے اسپیچز میں کر نہیں سکتے، تو یہی کہ جی ٹیچرز کو ٹرانسفر، ہماری کوشش ہوتی ہے جی ہم ان چیزوں سے جتنا دور رہ سکے رہیں۔ آپ یہ پچھلے 1.5 سال میں دیکھیں، ہم حکومت میں نہیں تھے، جتنے لوگ جو ہمارے ساتھ ہمارے ویل وشرز ہیں، افیلیٹڈ ہیں، ان کو پکڑ پکڑ کے تقریباً 200 سے زیادہ لوگوں کو ٹرانسفریں وکٹمائز کیا گیا ہے۔ یہ تو الٹا کام ہے، اور آپ جائیں محکمہ تعلیم میں جائیں، محکمہ صحت میں جائیں، مختلف محکموں میں جائیں، آپ کو وہ خود لوگ بتائیں گے کہ کتنے لوگ وکٹمائز ہوئے ہیں۔ جون سی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی تھی، سو کالڈ مسلم لیگ کی گورنمنٹ جون سی ادھر تھی، بالکل۔ اور جون سے مسلم لیگ کے نمائندے تھے، انہوں نے لوگوں کو وکٹمائز کیا۔ اچھا، آپ کو آپ ایک گروپ کو لیڈ کر رہے ہیں، اور اللہ پاک نے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اقتدار و طاقت سے نوازا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کا اقتدار و طاقت آپ کے نصیب میں آئی، اس طرح ہری پور کی کسی بھی سیاستدان کو اللہ نے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کوئی خاص کسی ہستی کی دعا ہے آپ کو؟ جی اللہ کا فضل ہے جی، خدا کی طرف سے، یہ خدا عزت دینے والا ہوتا ہے، ہمیں بھی دی ہے، ہمارے پورے خاندان کو دی ہے، یہ کسی کے بس کا کام نہیں ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہمارا دن رات محنت ہے وقار۔ سال کے 12 مہینے، یہ جب الیکشن آتا ہے تو لوگ مجھے پوچھتے ہیں جی آپ کیمپین کب شروع کریں گے؟ تو میں کہتا ہوں ہماری کیمپین کبھی ختم ہی نہیں ہوئی ہے کہ ہم کیمپین شروع کریں، صرف یہ چیز ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں ہاں جی ووٹیں آ رہی ہیں، ووٹیں دینا، کیمپین ہماری سال کے 12 مہینے کبھی ختم ہوتی ہی نہیں ہے اللہ کے فضل سے۔ اچھا، آپ کے جو مخالفین ہیں آپ کے گروپ میں سے، اگر ہم دیکھیں، موازنہ کریں، تو وہ زیادہ جو خائف نظر آتے ہیں اور جتنی زیادہ تنقید کرتے ہیں وہ آپ پر کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ میرا خیال ہے کہ وہ شاید سمجھتے ہیں کہ میری اسپیچز اور میرا جو سے لوگوں کے ساتھ کانٹیکٹ ہیں وہ زیادہ افیکٹو ہیں۔ ابھی دیکھیں نا، عمر ایوب پہ 85 کیس بنے ہوئے تھے، اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ ووٹ اس نے لیے، 1,93,000 ووٹ لیے۔ ایک دن بھی عمر ایوب کیمپین کے لیے نہیں آیا، میں اس کی کیمپین کر رہا تھا، تو کچھ نہ کچھ اثر ہے، تبھی تو 1,93,000 ووٹ ملی ہے۔ تو ان کو بھی پتہ ہے میرا خیال ہے کہ شاید میں جب جاتا ہوں تو زیادہ اس کا زیادہ افیکٹ ہوتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ احتیاطاً میں کورنگ کینڈیڈیٹ تھا عمر ایوب کے ساتھ، ہمیں ڈر یہ تھا کہ شاید اس کو ڈسکوالیفائی کر دے، کیسز کی وجہ سے یہ کھڑا نہ ہو سکے، تو یہ سیٹ کو تو ہم خالی نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ جب میرے کاغذ ایکسیپٹ ہو گئے تو ہمارے مخالفین نے بالکل انکنڈیشنلی اپنا اعتراض عمر ایوب پہ وڈرا کر دیا کہ اگر یہ اس کے ہو گیا تو یوسف ایوب کے ساتھ مقابلہ کرنا پڑے گا، تو انہوں نے وڈرا ہی کر دیا، اپنا آبجیکشن ہائی کورٹ میں کر دیا۔ بالکل۔ اچھا، گرفتاریاں بھی ہوئیں، مقدمات بھی ہوئے، اور آپ ایک جو آندھی اور طوفان چلا تھا تحریک انصاف کے خلاف، اور آپ نے اس آندھی اور طوفان کا مقابلہ بھی کیا، اور آپ پارٹی کے ساتھ ڈٹے رہے، تو کہاں تک ارادہ ہے وفا کرنے کا تحریک انصاف کے ساتھ؟ دیکھیں جی، اس سے برا ٹائم اور کوئی آ نہیں سکتا۔ یہ جس گھر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، 18 چھاپے ادھر پڑے پچھلے 8 مہینے، 100 150 آدمی آ کے ادھر ہر قسم کا اس گھر میں تماشا لگاتا رہا۔ ٹھیک، پتہ بھی تھا کہ ہم ان گھروں نہیں تھے، ہم سائٹ پہ تھے، لیکن پھر بھی وہ اوپر نمبر بنانے کے لیے وہ چھاپے ہفتے 10 دن کے بعد ضرور مارتے۔ گرفتار مجھے کیا گیا، 3 MPO میں کیا گیا، میرے ساتھیوں کو کیا گیا، ہمیں فائنینشیل ہمارے بزنسز بند کیے گئے جو ہم نے عدالتوں کے ذریعے واپس کھلوائے۔ تو اس کے بعد راہ کیا ہے؟ اور ایک ہی چیز تھی کہ اچھا ٹائم عمران خان کے ساتھ گزارا ہے، بہترین ٹائم پارٹی کے ساتھ گزارا ہے، پارٹی نے ہمیں عزت دی ہے، ہمیں ہمارا احترام کیا ہے، تو کسی کے کہنے پہ ہم پارٹی نہیں چھوڑتے۔ پارٹی وہ چھوڑے جو کہنے والے ہیں ان کے کہنے پہ کسی پارٹی میں گئے ہوئے ہیں، ہم کسی کے کہنے پہ اس پارٹی میں نہیں آئے ہیں، اپنی مرضی سے آئے ہیں، اپنے لوگوں کے ساتھ مشورہ کر کے، اور اسی جگہ 8-10 ہزار آدمی تھا، عمران خان کو میں نے انوائٹ کیا تھا، اور میں اکیلا پارٹی جوائن نہیں کی، 10,000 آدمی میرا جو سا سپورٹر تھا اس نے میرے ساتھ جوائن کی تھی۔ بالکل اسی طرح آپ کے بیانیوں کو مزید تقویت ملی ہے، الیکشن میں عوام نے ثابت کیا ہے اس چیز کا، آپ کو نعم البدل جو باری لیڈ سے آپ کے تمام کینڈیڈیٹ جیتے ہیں،
آپ نے بلا شبہ ہری پور میں اربوں روپے کے ترقیاتی کام کیے ہیں گزشتہ دوار میں، جس کا عوام نے ریگارڈ کیا ہے، تو کوئی مستقبل کے حوالے سے، چونکہ ابھی آپ نے دوبارہ اقتدار سنبھالا ہے، ابھی دوبارہ آپ اقتدار کی طرف جا رہے ہیں، تو مستقبل میں کوئی ایسے میگا پروجیکٹ جو آپ کا خواب ہوں ہری پور میں لانے کے لیے؟ دیکھیں جی، نمبر 1 پرائیورٹی ہمارے اربوں روپے کے کافی سارے کام آن گوئنگ ہیں، جس میں ہماری یونیورسٹیز کے کام ہیں، ہمارے میڈیکل کالجز کے کام ہیں، ڈینٹل کالجز کے کام ہیں، نرسنگ کالجز کے کام ہیں، ہمارے بڑے بڑے روڈ ہیں 40 50 کلومیٹر کے آن گوئنگ چند ہیں ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوئے۔ نمبر 1 پرائیورٹی ہوگی کہ جون سے وہ آن گوئنگ سکیمز ہیں ان کو ہم مکمل کروائیں۔ ٹھیک، میں سمجھتا ہوں جب وہ آن گوئنگ سکیمز مکمل ہو گئیں تو کم از کم ہمارے یہ 2 حلقوں میں PK-46 اور PK-47 میں 100% تو نہیں کہوں گا، 90% ڈیولپمنٹل ایکٹیویٹی مکمل ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، اور نیچرلی ہمارے پلانز ہیں، ابھی جیسے کل پرسوں ایک ڈیسیجن آیا ہے، یہ ایک رکاوٹ تھی ہمارے میڈیکل کالج کے، ایک پرائیویٹ میڈیکل کالج والے نے ہمارے پہ مقدمہ کیا ہوا تھا، وہ کیس ہار گئے، ہم جیت گئے ہیں۔ اگلے ایکیڈیمک میں ہمارے انشاءاللہ میڈیکل کالجز کی ماشاءاللہ۔ کلاسز، ہماری ڈیجیٹل سٹی انکمپلیٹ پڑی ہوئی ہے، IT سٹی، اس کو کمپلیٹ کروانا ہے۔ بالکل، ایسے کافی سارے اور پروجیکٹس ہیں۔ چلیں، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ اس طرح تو ہم اگر بات کریں تو سارا دن بھی کم ہے۔ ہمارے زراعت TV کے پلیٹ فارم سے اپنے جو حلقے کے عوام ہیں ان سے اگر ان کو کوئی پیغام دینا چاہیں جی، اور تھینک یو وقار، بہت بہت مہربانی۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں زراعت TV کے تمام مینجمنٹ کا، تمام ٹیم کا۔ سب سے پہلے تو میں ہری پور کے ہمارے جتنے بزرگ ہیں، بھائی ہیں، بچے ہیں، بیٹیاں ہیں، مائیں ہیں، بہنیں ہیں، ان کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کروں گا کہ جو انہوں نے 8 فروری کو ہمیں عزت دی ہے وہ ہماری توقع سے بھی بہت زیادہ ہے، اور میں دل کی گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کروں گا کہ ہمارے بیانیے پہ انہوں نے ہمارے بیانی کو سپورٹ کیا، ہمارے پارٹی کے مینیفیسٹو کو سپورٹ کیا، ہماری ڈیولپمنٹل ایکٹیویٹیز، ہماری محنت جون سی ہوئی تھی اس کو انڈورس کیا۔ میں ان کا خصوصی طور پہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ جی ناظرین، یہ تھے یوسف ایوب خان صاحب، آپ نے ان کو سنا، بڑی دلچسپ گفتگو ہوئی، بڑی معلوماتی باتیں انہوں نے کی۔ تب تک کے لیے دے اجازت، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی شخصیت کے ساتھ ایک نئی جگہ پر۔ والسلام۔